أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پسندیدہ خدا کی ہو نبی کی بیویاں تم ہو، پسندیدہ خدا کی ہو نبی کی بیویاں تم ہو، یہ کیا کم ہے کہ ختم المرسلین کی رازداں تم ہو. تمہاری شان پر سایہ خزاں کا کیسے ہو ممکن، تمہاری شان پر سایہ خزاں کا کیسے ہو ممکن، گلستان نبی کی جب بہاریں جاویداں تم ہو، گلستان نبی کی جب بہاریں جاویداں تم ہو. مہو خورشید و انجم کہکشاں تم سے ہوئے پیدا، مہو خورشید و انجم کہکشاں تم سے ہوئے پیدا، خدا کو علم ہے علم نبی کا آسماں تم ہو. تمہارا مرتبہ ہر مومنہ عورت سے بڑھ کر ہے، تمہارا مرتبہ ہر مومنہ عورت سے بڑھ کر ہے، قیامت تک نہ پہنچے گی وہاں کوئی جہاں تم ہو، قیامت تک نہ پہنچے گی وہاں کوئی جہاں تم ہو. تمہاری شان میں قرآن کی آیات اتری ہیں، تمہاری شان میں قرآن کی آیات اتری ہیں، خدا ہے آپ جن کی عفتوں کا پاسباں تم ہو. سبق امت کی ساری بیٹیوں نے ہے کیا تم سے، سبق امت کی ساری بیٹیوں نے ہے لیا تم سے، دبستان رسول اللہ کی استانیاں تم ہو، دبستان رسول اللہ کی استانیاں تم ہو. ملے گی تم کو جنت میں جگہ انشاءاللہ مسلمانوں، ملے گی تم کو جنت میں جگہ انشاءاللہ مسلمانوں، کہ ازواج نبی کے صدق دل سے مدح خواں تم ہو. نعرہ تکبیر، اللہ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد. واجب الاحترام بزرگوں، بھائی، دوستوں، قرآن مقدس کی دو آیات مبارکہ 21 اور 22 نمبر سورہ الاحزاب کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. قرآن پاک کا اس سورہ مبارکہ کے اندر کچھ انداز اس طرح لگتا ہے کہ یہ ساری سورہ مبارکہ ہماری ماں و امہات المومنین کے بارے میں. صراحتاً تو ایک رکوع کے اندر ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، مگر جو اس میں سے مقاصد ہیں جن کے لیے یہ سورہ مبارکہ اللہ نے نازل فرمائی، اگر اس ساری کو سامنے رکھا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ ہماری ماؤں کی اس سورہ مبارکہ میں تعریف ہی تعریف فرمائے. جس طرح پیغمبر کے صحابہ آسمان نبوت کے ستارے ہیں،
میرے پیغمبر کی بیویاں، میرے پیغمبر کی ازواج، میرے پیغمبر کی وہ گھر والیاں، اللہ پاک نے ان کو صحابہ کی طرح آسمان نبوت کا درخشاں اسی طرح ستارہ بنایا تھا جس طرح کے صحابہ تھے۔ عموماً ہم صحابہ کی تعریف تو سنتے اور کرتے ہیں، مگر ان ماؤں کو ہم بھول جاتے ہیں یا ان کا تذکرہ کم کیا جاتا ہے، جبکہ اس فضیلت میں اور شان میں جو صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہے، وہ ساری آیات ہماری ماؤں کے بارے میں ہیں کہ صحابہ اور صحابیات سب کی یہ فضیلت اور عظمت ہے جو آپ گزشتہ کئی جمعات سے سن رہی ہیں۔ کسی ایک فضیلت میں بھی وہ ان صحابہ سے کم نہیں۔ اور ویسے بھی ذرا اپنے عقل و فکر سے دیکھا جائے کہ ماں کا درجہ زیادہ یا بیٹوں کا؟ سارے صحابہ امہات المومنین کے گویا بیٹے ہیں، تو ماں کا درجہ اس لحاظ سے آپ سارے جانتے ہیں کہ وہ بیٹوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اسی طرح مجھے اور آپ کو یہ ایمان اور عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہم سب کی مائیں وہ درجے میں اسی طرح سب سے آگے۔ گزشتہ جمعات میں ہمارے عزیز نے وہ آیت مبارکہ آپ کو کئی بار سنائی ہے، فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ کے نبی، اے مسلمانوں سارے، اے صحابہ، اے تابعین، اے تبع تابعین، اے قیامت تک والے جتنے بھی انسانوں، تم سب سن لو کہ تمہارے نبی کا تمہارے اوپر اتنا عزت اور احترام واجب ہے جتنا کہ اپنی جان کا نہیں، اتنا اللہ کے نبی کا سب سے بڑھ کر مقام ہے۔ تمہاری اپنی جانوں کا تم پر اتنا حق نہیں، من انفسہم، جتنا کہ اللہ کے نبی کا تمہاری جانوں پر تمہارے اپنے حق سے زیادہ حق ہے۔ انسان خود سے شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دو لفظوں میں ایسا زبردست اس کا معنی کیا ہے کہ آپ سن سن کر اشک تھے۔ فرمایا خود سے انسان اپنی جان کو ضائع کر دے تو خودکشی ہے، اور اللہ کا نبی حکم دے دے تو یہ واجب ہے اپنی جان کو کھپانا اور شہادت لینا۔ اللہ کے نبی کا حکم ہو کہ جان لڑا دو جہاد کے اندر، میرے اوپر، میرے صحابہ کے اوپر اللہ کا نبی اگر حکم دے دے تو یہ جان کا واجب ہے کہ انسان شہادت پا لے، اپنی جان کو حاضر کر دے۔ تو گویا انسان کا اپنا حق اپنے وجود پر اتنا نہ ہوا کہ اگر یہ انسان اپنے آپ کو ضائع کر دے تو خودکشی ہے۔ لا تقتلوا اولادکم، لا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو اپنے ہاتھ سے قتل نہ کرو۔ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ حکم ہے، منع کیا گیا ہے۔ کوئی آدمی اپنی جان پر اتنا حق نہیں رکھتا جتنا کہ حق اللہ کے نبی کا میرے اور آپ کے اوپر ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ان کی عزت اور احترام پر بھی جو تمہاری مائیں ہیں ان پر بھی اپنی جان لڑا دو۔ یہ من انفسہم کا لفظ دونوں طرف لگتا ہے معنی کے اعتبار سے۔ ازواجہ امہاتہم، جس طرح میرا حق تمہارے اوپر تمہاری جانوں سے زیادہ ہے، اسی طرح میری بیویوں کا، تمہاری ماؤں کا بھی تمہارے اپنے وجود سے حق زیادہ ہے۔ اس واسطے جتنے بھی صفات صحابہ کی بیان کی گئی ہیں قرآن پاک کے اندر، وہ ساری صفات میرے پیغمبر کی، ان ازواج کی بھی اسی طرح کی وہ صفات بیان
کی جا رہی ہیں، اگرچہ خطاب صحابہ کو ہے مگر اس میں شامل پیغمبر کی ساری بیویاں بھی ہیں اور ساری صحابیات بھی اس میں شامل ہیں۔ باقاعدہ شکایت کی ہماری ماؤں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قرآن پاک میں جہاں بھی خطاب کیا جاتا ہے مردوں کو خطاب کیا جاتا ہے، ہمیں خطاب نہیں کیا جاتا۔ میرے اللہ نے ان صحابیات کی یہ بات سن کر ایک آیت میں نہیں کئی آیات میں فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ صحابہ کے ساتھ ساتھ ہماری ماؤں کا، صحابیات کا، امہات المومنین کا، ازواج مطہرات کا ساتھ ساتھ ایک ایک صفت کے اندر میرے اللہ نے ذکر کیا۔ جو صفتیں صحابہ کی بیان کی وہی صفتیں میرے پیغمبر کی، ازواج کی، ہماری ماؤں کی بھی وہی صفتیں بیان کی۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ صحابہ کرام کا تذکرہ یا خطاب زیادہ ہے اور ہماری ماؤں کا، صحابیات کا خطاب کم ہے، اس کی وجہ بھی ان کی عفت اور عصمت ہے۔ اللہ نہیں چاہتے کہ ان کا تذکرہ اس طریقہ کے ساتھ ہو، کیونکہ ان احکامات میں مذکورات بھی شامل ہیں، عورتیں بھی اور صحابیات بھی شامل ہیں، اس واسطے ان کے بیان میں بھی پردہ ہے، ان کے بیان کرنے میں بھی پردہ ہے۔ کیا اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ میں صحابیات شامل نہیں ہیں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو؟ کتب علیکم الصیام، تم سب پر روزے فرض کیے گئے، اس میں جس طرح مرد شامل ہیں عورتیں بھی اسی طرح، صحابیات بھی اسی طرح شامل ہیں، مگر ان کا تذکرہ کرنے میں بھی میرے اللہ نے ان کے پردے کا اور عفت اور عصمت کا خیال رکھا۔ یہ ان کی عزت ہے، یہ ان کا احترام ہے، یہ ان کی عفت معابی ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا کتنا بڑا درجہ ہے کہ ان کے بیان کرنے میں بھی میرے اللہ نے پوشیدگی رکھی ہے، پردہ رکھا ہے، چہ جائے کہ ان کے وجود کا پردہ نہ ہو، ان کی آواز کا پردہ نہ ہو۔ اور پھر ایسا نوازا اللہ نے کہ ازواج کی نسبت اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی۔ ازواجہ، اس پیغمبر کی بیویاں، اس پیغمبر کی زوجات، تمہاری اے مسلمانوں ان کی مائیں ہیں، مائیں ہیں۔ غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے یا حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، ان میں سے کوئی، کہ ان کی قرأت کے اندر یہ الفاظ بھی موجود تھے جو کہ پڑھنے کے لحاظ سے منسوخ ہو گئے لیکن معنی اور مطلب کے لحاظ سے موجود ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم وہو اب لہم، وہو اب لہم، کہ وہ اللہ کے نبی ان سب کے باپ ہیں۔ روحانی اعتبار سے وہ مائیں ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ مائیں ہیں تو اللہ کے نبی میرے اور آپ کے کیا بنے؟ باپ بنے۔ قیامت تک آنے والی امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام، ان کے جناب رسول اللہ کیا ہے؟ والد ہیں۔ وہ باپ کی اتنی عزت نہیں جتنے میرے پیغمبر کی عزت میرے اور آپ کے ایمان میں ہونی چاہیے۔ وہو اب لہم، تو پھر یہ وہو اب لہم چونکہ معلوم ہو رہا تھا، معنی مطلب صاف ہو رہا تھا کہ جب ان کو مائیں کہا تو ظاہر ہے کہ وہ باپ بھی تو ہوگا، اور جس کی طرف نسبت ازواج کی جا رہی ہے وہی باپ ہیں۔ وہو اب لہم، اس لیے یہ الفاظ اٹھا دیے گئے مگر معنی اور مطلب موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد للولد،
اے سلمان، انما انا لکم، میں تمہارے لیے مثل الوالد لولدہ، ایسے ہوں جیسے بچوں کے لیے ان کا باپ ہوتا ہے، میں تم سب کا باپ ہوں۔ انما انا لکم مثل الوالد لولدہ، میں جو تمہیں حکم دوں وہ پورا کرو۔ کیونکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک یہودی کو جواب دیا تھا جب اس نے یہ سوال کیا تھا کہ تمہارا پیغمبر عجیب ہے، تمہیں پیشاب پہ بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، اور ظالم یہ بھی کوئی اعتراض ہے؟ یہ تو الٹا تعریف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اتنا چھوٹا سا کام بھی اللہ کے نبی نے امت کو بتایا، استنجا کرنے کا طریقہ بتلایا، پیشاب کرنے کا طریقہ بتلایا، پخانہ کرنے کا طریقہ بتلایا۔ اس نے یہ اعتراض کیا تھا، اس کے جواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیوں نہ کہہ دیا سلمان کہ میں تمہارے لیے مثل باپ کے ہوں، جس طرح باپ چھوٹی چھوٹی بات اپنے اولاد کو سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، تربیت دیتا ہے، تاکہ میری اولاد دوسروں کے ہاں بڑی سنجیدہ لگے، اچھی لگے، اس میں میری تعریف ہو کہ تربیت کرنے والا باپ ایسا ہے کہ اولاد کی ایسی تربیت۔ تو رسول اللہ نے صحابہ کی تربیت ایسی کی تھی، سبحان اللہ، اتنی کوئی والد دنیا کا ایسی تربیت نہیں کر سکتا، نہ کسی نے کی ہے جتنا کہ میرے پیغمبر نے باپ ہونے کی حیثیت سے پوری امت کی تھی۔ اس لیے ان آیات مبارکہ میں میرے اللہ نے فرمایا من یقنط منکن للہ ورسولہ، واقعہ تو وہی تھا جو مختصر عزیز نے تمہیں بتایا۔ ایلا کہا جاتا ہے اس کو، ایلا کا میں نے قسم کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ماؤں نے صرف اتنا عرض کیا تھا، گزارش کی تھی، منت ترلہ کیا تھا کہ ہمارے ہاں 2 مہینے تک فقر و فاقہ ہوتا ہے، مہربانی فرمائیں تھوڑا سا ہمارا خرچہ بڑھا۔ کوئی دولت دھن نہیں، کوئی دنیا نہیں، کوئی بڑی لمبی چوڑی آسائش نہیں، صرف اتنا کہ ہمارا خرچہ جو ہمیں مل رہا ہے اس سے تھوڑا سا اس میں اضافہ کیا جائے۔ سارے صحابہ خوشحال ہو گئے ہیں، خیبر فتح ہو گیا ہے، فلاں فتح ہو گیا، بڑے بڑے غنیمتوں کا مال ڈھیر لگ گیا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ اکبر کی مسجد نبوی کا سیل خدا کی قسم خیبر کے فتح ہونے کے بعد سونے اور چاندی سے اور اشیاء سے بھرا رہا، اتنے غنیمتوں کا مال آیا۔ تو ظاہر ہے کہ انسان ہے، بشر ہے، دل میں تھوڑا بہت خیال آ ہی جاتا ہے کہ اتنا کچھ مل رہا ہے اور ہمارے لیے وہی کھجورے اور پانی۔ یہ بشری تقاضا تھا، بشری معمولی کمزوری تھی جو کہ بالکل حقانیت پر مبنی تھی۔ میرے اللہ نے صرف اتنی سی بات پر بھی جو جواب دیا ہماری ماؤں کو، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو مقام اور درجہ ان کا بیان کیا ہے کہ تمہیں اتنا بھی نہیں چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی سے اتنا عرض کرتے۔ تمہارا مقام کتنا بڑا ہے، جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اتنا ہی سوال کے اندر ذرا خیال کر کے سوال کیا جاتا ہے۔ یہ مانگ رہے، میں اور آپ ذرا دیکھیں کہ دنیا کی ساری عیاشیاں، دنیا داری کی سب آسائشیں میرے اور آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن صبر نہیں ہے ان میرے پیغمبر کی ازواج مطہرات ہماری ماؤں کو شاباش دو کہ جنہوں نے ساری زندگی اس طرح گزاری کہ ایک ایک کھجور 2 کھجور پر گزارا۔ فرمایا تریدن الحیات الدنیا وزینتہا، یعنی اتنے سے مطالبے پر اللہ نے کتنا بڑا لفظ فرمایا، ارے تم دنیا کا ارادہ کرتی ہو، وزینتہا، اور اس کی ٹھاٹ باٹ اور اس کی زینت کا تم میرے پیغمبر سے مطالبہ کر رہی ہو۔ تریدن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، آؤ پھر میں پیغمبر تیار ہوں تمہیں اپنے آپ سے الگ کرنے کے لیے، یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اختیار دیا گیا ہے، ایسے نہیں کہ فوراً ہی فیصلہ کر دیا گیا جیسے آج کل گندے ہمارے حالات ہیں، دل فور معمولی سی بات پر فیصلہ دے دیتے۔ انسان کو انسان ہی نہیں سمجھا جا رہا، بیوی کو بیوی نہیں سمجھا جا رہا،
یہ مقام میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. آپ نے شوہر بن کر بھی دکھایا، باپ بن کر بھی دکھایا، بیٹا بن کر بھی دکھایا. ساری جتنے انسانوں کے اندر خاندانی تعلقات اور رشتہ داریاں ہوتی ہیں وہ سب آپ نے نبھائیں، ایسی نبھائیں کہ اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں. لوگوں کو بتایا کہ باپ کی حیثیت سے ہو تو ایسے پیش آؤ جیسے میں پیش آیا ہوں. اگر شوہر ہو تو شوہر اس حیثیت سے، تمہاری تو 2 3 زیادہ سے زیادہ تمہیں 4 کی اجازت ہے. مجھ اللہ کی طرف سے مجھ پیغمبر کو 11 بلکہ 13 بیویوں کی اجازت. اور پھر سب سے عدل اور انصاف ایسا، اللہ اکبر، ساری ہماری مائیں ساری زندگی کبھی کسی کو کوئی شکایت نہیں. تو اس لیے فرمایا تريدن الحیات الدنیا وزینتہا. آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کتنے دنیا کے کپے بن گئے ہیں کہ ہمارا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے. لا یملأ فاہ الا التراب. ابن آدم کا پیٹ دنیا داری سے، مال و دولت سے، عیاشیوں سے بھرتا ہی نہیں ہے. قبر کی مٹی ہی اس کے پیٹ کو بھرے گی جا کر، اس سے پہلے اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں. لیکن ادھر دیکھو ان کی شان، میرے پیغمبر کی، ازواج کی، ہماری ماؤں کی، کہ اللہ نے اتنی سی بات ان کی پکڑ کر فرمایا تريدن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اس میں یہ بات بھی ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سارے خطاب کتنوں کو ہے؟ کن کو ہے؟ صحابیات کو، امہات المومنین کو خطاب ہے. لیکن ظالم لوگ، قرآن کے محرف لوگ، تحریف کرنے والے، معاذ اللہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، صرف 5 تن لیتے ہیں، 4 تن لیتے ہیں اور باقی سب کی نفی مانگتے. بیوی کے بغیر اولاد ہوتی ہے؟ جب بیویوں ہی کی نفی ہو گئی تو اولاد کا اس بات کہاں سے ہو گیا ظالموں؟ اہل بیت میں سب سے پہلے بیوی شامل، اہل بیت میں سب سے پہلے بیوی شامل ہے. اگر بیوی شامل نہ ہو تو اولاد آگے اہل بیت میں جا ہی نہیں سکتی. اس لیے اہل البیت کا جو لفظ آیا یہ میرے پیغمبر کی ان ازواج کے لیے، ہماری ماؤں کے لیے لفظ پہلے استعمال ہوا ہے. اگر کسی اور کے لیے استعمال ہوا ہے تو وہ بعد کے اندر استعمال ہوا ہے. لیکن ظلم اور زیادتی یہ ہے کہ اللہ کی قرآن میں تعریف کر کے کچھ ہمارے یعنی کہ جو معاذ اللہ کمزور لوگ ہیں، کمزور عقیدے والے، انہوں نے بھی یہی لکھا. اس سے مراد صرف وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس شامل ہیں. اس کے علاوہ اور ہے ہی کوئی نہیں. اور قرآن نے خطاب 20 خطاب پیغمبر کی ازواج کو، ہماری ماؤں کو کیا. یا ایھا النبی قل لازواجک، کہا تھا خطاب کس کو ہے؟ اے میرے پیغمبر کی بیویوں. قل لازواجک، اپنی بیویوں سے یہ بات کہہ دیں، ان کنتن، کون کا تو تھوڑا بہت عربی جاننے والا بھی یہ تننا کا خطاب کن کو ہے؟ ان کنتن. تو ردنا کا خطاب کس کو ہے؟ ایک میں لفظ پڑھتا چلا جاؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ سارے ہی الفاظ ہماری ماؤں کے لیے استعمال. تريدن الحیات الدنیا وزینتہا، کا اشارہ، مؤنث کا اشارہ، وہ بھی ہماری ماؤں کی طرف. الفاظ بھی، لفظ بھی جو سیدھے استعمال کیے گئے وہ سارے مؤنث کے استعمال کیے گئے. کنہ آپ اس پورے رکوع کے اندر کوئی 17-18 مرتبہ سنیں گے کہ سارا خطاب کنہ سے مراد تم. اور جب اینڈ کی باری آئی آخر میں تو یہاں 5 تن ہو گئے، بیویاں ختم ہو گئیں. اور ظالموں، اللہ کے قرآن کی تعریف کرنے والوں، تو بندہ قرآن کے ایک لفظ کی تعریف کرے تو کفر سے نہیں بچ سکتا، جو اتنی تعریف کرے تو وہ کفر سے کیسے بچ سکتا؟ اپنے ایمان کا خیال کرو. سب نے جانا ہے، سب نے مرنا ہے،
کوئی کسی کی قبر میں نہیں جائے گا، تن تنہا ہر بندے نے اپنے عقیدے اور عمل کا جواب دینا ہے۔ کسی کا مت خیال رکھو کہ فلاں یہ کہتا ہے تو فلاں یہ کہتا ہے، کوئی روح رعایت نہیں کسی کی، سب سے الگ الگ سوال ہونا ہے۔ یوم القیامت فردا وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا، ان انسانوں کا ایک ایک فرد بن کر اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن پیش ہوگا، اور ہر ایک سے الگ الگ سوال ہوگا۔ باپ سے الگ ہوگا، بیٹے سے الگ ہوگا، باپ بیٹے کی مت مانے اگر بیٹا گمراہ ہے، بیٹا باپ کی مت مانے اگر باپ گمراہ ہے، باپ گمراہ ہے مت مانے۔ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ عمل کر کے دکھلایا۔ آپ کے چچا، ان کی تعداد 10 بتائی جاتی ہے تاریخ کے اندر، مگر 2 مسلمان ہوئے ہیں، حضرت حمزہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ باقی چچوں کو آپ نے کیا دعوت نہیں کی، مسلمان نہیں ہوئے، ان کا تذکرہ تک بھی کو خاص نہیں ملتا تاریخ کے اوراق میں، اور جو مسلمان ہوئے ان کا تذکرہ لائبریریاں بھری پڑی۔ تو اس واسطے کوئی روح رعایت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنی وفات کے وقت یہ فرمایا تھا، اللہ اکبر، اے ملی اے ملی اے ملی، بیٹی عمل کرتے چلے جانا، عمل کرتے چلے جانا، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، بس بے شک میں اللہ کا نبی ضرور ہوں، خاتم المرسلین ہوں، سب سے افضل اور اعلیٰ خدا کا نبی اور پیغمبر ہوں، لیکن میں قیامت والے دن تمہارے کچھ بھی کام نہیں آؤں، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ سارے خاندان کے لوگوں کو آپ نے خطاب کیا، پھر نام لیا اپنے چچاؤں کا، پھر نام لیا قریشی قبیلوں کا اور مختلف اور قبائل کا۔ بخاری شریف کے اندر آپ دیکھیں مرض الوفات کی جناب کی جو تاریخ ہے، اس کے اندر احادیث مبارکہ میں بڑی لمبی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ آپ نے کوئی خاندان نہیں چھوڑا اور کوئی اپنا بڑا اور چھوٹا نہیں چھوڑا جس کو آپ نے خطاب نہیں کیا، اور یہی فرمایا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اللہ کی طرف سے آرڈر حکم آ گیا ہے، لہذا اپنے آپ کو سنبھالو۔ اس ناز نخرے میں مت رہنا کہ میں پیغمبر کی بیٹی ہوں اور کسی کا کیا ہوگا۔ تو اس واسطے میرے بھائیوں، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب ہماری ماؤں کو فرمایا، من یقنط منکن للہ ورسولہ، بڑی تفصیل ہے حدیث مبارکہ کے اندر ان صحابیات کی جو تعریفیں بیان کی گئی ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کھانا زادے سفر، زادے راہ وہ لایا کرتی تھیں۔ جب آپ غار حرا کے اندر پہلی وحی کے انتظار میں تھے، اللہ نے آپ کے دل کے اندر ڈالا کہ میں غار حرا کے اندر خلوت میں اپنے رب کو یاد کروں، فیتحنس ویتعبد اللیالی عددا، کئی راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اس وحی کے انتظار کے اندر جو اللہ نے آپ کے دل کے اندر بات ڈالی تھی کہ اب آپ کو میں اپنا پیغمبر بنانے لگا ہوں، آپ کے اوپر وحی آنے لگی ہے، اس سے پہلے خلوت گزینی کا، الگ تھلگ رہنے کا دائیا اور جذبہ اللہ کے پیغمبر کے دل میں اس انتظار کے اندر ہوگی۔ تو ہماری اماں ان کے لیے زادے راہ، زادے سفر لے جاتی تھی، 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد تیار کیا کھانا اور جناب کے لیے دے دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہی تھی، جبرائیل امین آئے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، فرمایا کہ خدیجہ آ رہی ہے، اس کے پاس ایک برتن میں کھانا ہے، سالن ہے، وہ آ رہی ہے، جب وہ آئے تو رب العالمین کی طرف سے ان کو سلام دے رہا۔ نام لیا، خدیجہ آ رہی ہیں، برتن کا بھی نام لے لیا جس برتن کے اندر کھانا تھا، اعزاز تو میرے
ماں کا ہے، مگر اللہ نے برتن کا بھی نام لیا، کھانے کا بھی نام لیا، سالن کا بھی نام لیا۔ ادام کے لفظ آتے ہیں، ادام عربی زبان میں سالن کو کہتے ہیں، طعام کے لفظ بھی آتے ہیں۔ انام برتن کو کہا جاتا ہے، اس کے پاس ایک برتن ہے، اس برتن کے اندر سالن بھی ہے، اس برتن کے اندر کھانا بھی ہے۔ اتنا بھی کہہ دیا جاتا کہ طعام خالی لا رہی ہے، برتن کا کیوں نام لیا؟ برتن کے بغیر بھی کھانا ہوتا۔ لیکن اللہ کو پیار اتنا ہے میرے پیغمبر کی ان صحابیات پر، ان ہماری ماؤں پر، کہ اللہ فرما رہے کہ اس کے ہاتھ میں برتن بھی ہے، اس میں سالن بھی ہے، اس میں روٹی بھی ہے، اور وہ آ رہی ہیں میرے پیغمبر کے زاد سفر کے لیے۔ جب وہ آئیں تو رب العالمین کی طرف سے سلام پیش کر، اور پھر میری طرف سے بھی سلام۔ جبرائیل امین نے اپنی طرف سے بھی سلام پیش کیا اور اللہ کی جانب سے بھی سلام پیش کیا۔ کیا وہ ہستی تھیں کہ میرے اور آپ کے نام لے کر سلام آتے ہیں؟ کسی اور کے نام لے کے سلام آتے ہیں؟ یہاں خدیجۃ الکبریٰ کا نام لیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے سلام آ رہا ہے۔ مجموعی لحاظ سے تو سارے پیغمبر کے صحابہ پر سلام آیا، یاد رکھیں۔ قرآن پاک میں 7ویں پارے کے اندر موجود ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، جب آپ میرے پیغمبر آپ اپنے صحابہ کو دیکھیں کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہے، تو میری طرف سے سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، ان سارے صحابہ پر میں اللہ کی طرف سے ان کو سلام پیش کرنا کہ انہوں نے ایسی زندگی گزاری ہے میرے حکموں کے مطابق کہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ تیری اطاعت کی بھی انہوں نے حد کر دی، میرے حکموں کے ماننے کی بھی انہوں نے حد کر دی۔ سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، لیکن کسی صحابی کا نام تو نہیں ہے۔ سلام سب کو دیا جا رہا ہے مگر کسی صحابی کا نام نہیں ہے۔ یہاں دیکھو میری اماں خدیجہ آ رہی ہیں، نام بھی لیا جا رہا ہے، اس کے برتنوں کا بھی نام لیا جا رہا ہے، اس کے کھانے کا بھی، خود ان کا بھی نام لیا جا رہا ہے، اور پھر سلام دیا جا رہا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہماری ماں کی عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔